یہ بات آپ یاد رکھیں، تکلیفیں جو آتی ہیں وہ دو طریقے سے، کسی پر تکلیفیں آتی ہیں تو دو وجہ سے، ایک تو گناہوں کی وجہ سے اور دوسرا درجہ بلند ہونے کے لیے۔ بات سمجھیں، اور اہم بات ہے عزیزو، کسی پر جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آئیں گی یا درجہ بلند کرنے کے لیے، تو یا درجہ بلند کرنے کے لیے آیا بس۔ اب کیسے پتہ چلے اب اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے؟ اور جس کے اوپر تکالیف آئی، اگر تکلیف آنے کے بعد اللہ اللہ کر رہا ہے، رجوع اللہ کر رہا ہے، تو سمجھو اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں، اب جو مصیبت آئی تو نماز ہی چھوڑ دی، اب جو تکلیفیں آئی تو نماز ہی چھوڑ دی، تو سمجھو گناہوں کی سزا ہے۔ لہذا میں آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے نماز پڑھتا تھا، ابھی جو تکلیفیں آئی تو نماز ہی چھوڑ دی، ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، تو سمجھو گناہوں کی سزا ہے۔ اگر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پہلے نماز کم پڑھتا تھا، اب تکلیف آ گئی، اس کے بعد زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زیادہ ذکر اذکار کر رہا ہے، اللہ کو یاد زیادہ کر رہا ہے، سمجھو اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے درجہ لکھا ہے، یہ لوح محفوظ کا نے سمجھا نہیں، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچے گا، جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچے گا، اس کے لیے لکھا ہوا ہے یہ بندہ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچے گا، لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں ہیں، اتنی نمازیں نہیں پڑھی، اتنے روزے نہیں رکھے، اتنے سجدے نہیں کیے، وہ کیسے وہاں پہنچے؟ اور لوح محفوظ کا فیصلہ ہے کہ وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے، وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے، لیکن اعمال ایسے نہیں ہیں، پھر اس کے بندے کے اوپر تکالیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر صبر کرے گا، اس صبر کی وجہ سے اس مقام میں پہنچے گا بس، ورنہ اعمال ایسے نہیں جتنے نہیں۔ مولانا رومی نے ایسی حکایت لکھی ہے، ہمیں ایک عورت تھی جو 20 بچے اس کی فوت ہو گئے، پیدا ہوا 5-6 مہینے کے اندر، سال کے اندر بچہ کو، بڑی تہجد گزار تھی، نیک صالح عورت تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو تہجد پڑھ کر سو گئی، وہ عورت رات کو تہجد پڑھ کر سو گئی، اور جس کے 20 بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اندازہ کریں کتنی صدمے میں نہ ڈھال ہوگی وہ عورت۔ رات کو تہجد پڑھ کے سو گئی اور دیکھا کہ سبحان اللہ، جنت میں گھر ہے، جنت کا مکان ہے، جنت کا بنگلہ ہے۔ پوچھا گیا کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ کس کے لیے ہے؟ کہ تمہارے لیے۔ کہا گیا تمہارا مکان ہے، یہ تمہارا بنگلہ ہے۔ آواز آئی، اے میری بندی، عمل کی وجہ سے تو یہاں نہیں پہنچ سکتی، عمل کی وجہ سے تو یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، تمہارے اوپر تکلیفیں آئی، تو نے صبر کیا ہے، صبر کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔